आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सिंध में पिछले कई सालों से सिविल और फ़ौजी क़यादत पर मबनी एक निज़ाम काम कर रहा है जिसे एपेक्स कमेटी कहा जाता है, जो कि अमन व अमान के हवाले से और इससे मुंसलिका मामलात पर नज़र रखता है और इस हवाले से फ़ैसले करता है और कलीदी फ़ैसलों का ये एक अहम इदारा बन चुका है। आज 5 माह बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में सिंध एपेक्स कमेटी का 25वां इजलास हुआ। आज की इजलास की अहमियत यह है कि इसमें एक बार फिर सिंध काबीना के अरकान और मुराद अली शाह तो शरीक थे, मगर सिंध में जो नई मिलिट्री लीडरशिप आई है वो इसमें शरीक हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, नए डायरेक्टर जनरल रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन इसमें ख़ास तौर पर शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध वगैरह इसमें हस्ब मामूल शरीक हुए। और हस्ब मामूल लगता है आज भी महज वक्त का ज़िया ही हुआ और कोई कलीदी हासिल वसूल का मामला नहीं हुआ। जैसा कि 25 इजलास अगर इनके फ़ैसले देख लें, इनके मिनट्स देख लें तो गवाही सामने आ जाएगी। अहम बात यह है कि आज का एपेक्स कमेटी का 25वां इजलास एक बार फिर मिनवन उसी माहौल में हुआ जो कि पिछले 25 इजलास में हुआ, यानी कि मरकज़ी मौजू कराची में बेकाबू होते हुए स्ट्रीट क्राइम्स और जिसके हवाले से जो पिछली 25 एपेक्स कमेटीज़ के फैसले रहे हैं, यकीनन उन पर अमल दरामद तो क्या होगा, मगर सूरत हाल इस वक्त भी वही है। कराची वाले सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना बंदूक की नोक पे लूटे जा रहे हैं। पूरे शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज नज़र आता है और एक बार फिर शहरी बुरी तरह से हरासा फैल कर महसूस कर रहे हैं। और आज फिर जब 25वां इजलास हुआ, एक बार फिर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एपेक्स कमेटी को बताया कि अच्छे नताइज के फैसले सामने आ रहे हैं, उसके नताइज सामने आ रहे हैं, कराची समेत सूबे में हालात कंट्रोल में हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पुराने अनगिनत फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद किस किस पर हो चुका है, यानी कि उसका ठोस नतीजा सामने आ चुका है। कराची से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की हिकमत अमली के जितने फैसले हुए थे उसके नतीजे में क्या स्ट्रीट क्राइम से कोई फ़ायदा हुआ, वो फैसले कैसे उन पे अमल दरामद हो रहा है और कितना अमल दरामद हुआ है। पिछले इजलास में शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया था। ये तमाम इजलासों में होता है, उसका क्या हुआ, इस पर मुकम्मल अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। ताज्जुब की बात यह है कि ये मामला कई सालों से चल रहा है। सिंध हुकूमत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 से इसका ऐलान कर रही है और इसी एपेक्स कमेटी में इस हवाले से बात होती है, मगर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ भी आज 2021 हो गया नहीं हो सका है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में ये निज़ाम मौजूद है, मगर सिंध हुकूमत मुल्क के सबसे बड़े शहर और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा देने वाले शहर को अपने 13 साल दौर हुकूमत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ नहीं दे सकी है। दूसरे तमाम सहूलियात की तरह पिछली एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद हमने वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब नासिर रशीद साहब से इस बारे में पूछा भी था। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कराची में कैमरे लगे, 6-7 साल से तो हम प्रोग्राम मुसलसल कर रहे हैं और हर बार जब एपेक्स कमेटी का इजलास होता है तो उसमें ये तमाम मामलात सामने आते हैं। क्या तहिया किया है कि नहीं कुछ इस किस्म की चीज़ करनी है यहाँ पे, जो कि दुनिया के हर बड़े शहर में है कि यहाँ पे कैमराज वगैरह ना हो, सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट ना हो, जो पाकिस्तान के तमाम शहरों में है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उस पर काफ़ी इश्यूज़ थे, काफ़ी तातुल का शिकार रहा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर काम शुरू होगा। 10,000 कैमरे और कोई 2,000 के करीब लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं और इंशाअल्लाह इसका इनिशियली शुरू हो जाएगा ये जो रवां साल है इसी में, और इंशाअल्लाह उस पर ज़रूर काम होगा। खान साहब, रवां साल का मतलब पिछला साल जो कि गुजर चुका है। सिंध हुकूमत के तर्जमान ने भी पिछले कई सालों से कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की रुकावटें दूर करने और मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। ये हर एपेक्स कमेटी के बाद होता है। आप चाहें तो बहुत सारी जमा करके आपको दिखा सकते हैं। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट कभी भी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, वो टेक्निकल स्टेजेस पर था। प्रैक्टिकली पुलिस के पास 2700 कैमराज हैं जो कि आज चल रहे हैं, जो कि इंटीग्रेटेड हैं। जो सेफ सिटी का प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो रेड जोन के लिए पायलट के तौर पर स्टार्ट किया जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इंशाल्लाह कामयाबी के बाद इसको हम बाकी शहर के हिस्सों में और सूबा सिंध में फैलाएंगे। पिछली जो एपेक्स कमेटी का इजलास था उसके अंदर इस बात का फैसला किया गया था कि हम मॉडल सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। आज फिर वज़ीर आला साहब
साहब ने चीफ सेक्रेटरी को और IG साहब को इस बात की डायरेक्शन दी हैं कि इस मामले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए और फौरी तौर पर इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ना 2013 में 10,000 कैमरे लगे, ना 2015 में लगे, ना 2016 में लगे। सेफ सिटी के अंदर कुछ कानूनी रुकावटें थीं जिसकी वजह से ये मामला तातुल का शिकार हुआ। गोया 2021 आ गई और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कराची से बाहर रहने वालों को नहीं पता होगा कि इस शहर में बल्कि सूबे में कोई प्रॉपर नंबर प्लेट्स नहीं मिलती हैं। यहाँ लोग अरबों रुपए सालाना सिंध एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं, रिश्वत की भी जमा कराते हैं इतने ही, और इससे कहीं कम सरकारी भी जमा कराते हैं, मगर नंबर प्लेट नहीं मिलती। लोग अपने हाथ से नंबर प्लेट लिखने के पाबंद हैं और अपने हाथ से वो एक नंबर प्लेट लगा लेते हैं। जी हाँ, यकीन करें नहीं है, यहाँ कोई नंबर प्लेट्स का सिस्टम नहीं है जो कि बाकायदा जारी की जाए। हर एपेक्स कमेटी के इजलास में इस पर बात ज़रूर होती है। जब स्ट्रीट क्राइम की बात होती है तो लोग यकीनन, जब शुरका है वो कहते हैं कि जिस शहर में नंबर प्लेट्स ही प्रॉपर नहीं होंगी तो वहाँ मुलज़मान का सुराग कैसे मिलेगा। और ये तमाम मामलात गुफ्तन नशिस्तन और इसके बाद इस मामले में ख़त्म हो जाते हैं। तमाम पिछली एपेक्स कमेटी की तरह से इस दफ़ा भी यही माहौल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कराची पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज नज़र आता है। पिछले 4 महीनों में शहरी 650 गाड़ियों से महरूम हो चुके हैं, 15,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं। इसी तरह गन पॉइंट पर शहरियों से 8,000 से ज़ायद बार उनको लूटा गया है। यानी कराची शहर में हर घंटे 3 ऐसे वाक़यात होते हैं जब शहरियों को बंदूक की नोक पे लूट लिया जाता है। आज 25वीं एपेक्स कमेटी में क्या हुआ, इसकी मालूमात हम लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन यही होता है एपेक्स कमेटी के इजलास में। 25वां इजलास भी ख़त्म हो गया। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हमें देंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर हमारे साथ मौजूद है। खोखर साहब, ये बताइएगा कि सिवाय इसके कि नए कोर कमांडर और नए DG रेंजेस सिंध जो हैं वो एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए, कोई नई बात है, कोई ऐसी मीनिंगफुल बात है जिससे लगे कि मामला आगे बढ़ा है, जो पिछले फैसले हुए उन पर अमल दरामद हुआ हो? खान साहब, ख़ास तौर पे जो स्ट्रीट क्राइम की जो बात है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो इस इजलास में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो कोई नई बात नहीं हुई, क्योंकि पिछले एपेक्स कमेटीज़ में जो बातें की गई और जो ऐलानात किए गए, जो फैसले किए गए, उनमें ख़ास तौर पे सबसे बड़ा फैसला तो ये था जो आपने बताया कि सेफ सिटी प्रोग्राम का और ये 10,000 कैमरे लगाने का। उसके हवाले से ये इजलास को बताया गया कि ये मामला, ये जो प्रोजेक्ट है वो NRTC को दिया गया है और इस हवाले से MOU साइन हो गया है हुकूमत सिंध और NRTC के दरमियान। अब 2 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है कि ये कैमरे कहाँ कहाँ लगेंगे, इसकी प्राइस क्या होगी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनेगा, उसकी PC1 बनेगी और इसकी जो कागजी कार्रवाई है प्रोजेक्ट की उसमें तकरीबन 4 से 5 महीने लगेंगे और उसके बाद ये कैमरे लगेंगे, शुरू हो जाएंगे। और ये पहले मरहले में कह रहे हैं कि रेड जोन का जो इलाका है, CM हाउस, गवर्नर हाउस और ये जो इलाका है, सिर्फ यहाँ पे लगेंगे और वो भी ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है, उसका सिर्फ 10 अरब का जो हिस्सा है, यानी कि नस्फ लगेंगे, ताकि 4 से 5,000 कैमरे लगेंगे और उसमें 6 महीने और लगेंगे। यानी कि ये जो सिर्फ रेड जोन का इलाका है इसमें लगाने में कम से कम 1 साल लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा। अगर साहब दूसरी चीज़ ये बताइए कि पिछली एपेक्स कमेटी में ये बात सामने आई थी, शायद कराची से बाहर रहने वालों को पता ही नहीं है कि सिंध में नंबर प्लेट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। सूबाई जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये सरकारी तौर पे अरबों और गैर सरकारी तौर पे अरबों रुपए जमा करता है, मगर किसी को नंबर प्लेट नहीं देता है। लोग अपने हाथ से टीन की नंबर प्लेट लगाते हैं या कुछ करते हैं। तो पिछली दफ़ा ये कहा गया था कि अब शायद सिंध में नंबर प्लेट्स आ जाएंगी, तो वो तो आज शायद बताया गया कि वो अब भी नहीं आएंगी। ये खान साहब, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि सिर्फ उसके बाद ये हुआ कि सिंध कैबिनेट ने फैसला किया था और कैबिनेट ने खुसूसी परमिशन दे दी, क्योंकि टेंडरिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, उसने एक कंपनी को पेपरा जो मुकाबले के टेंडर्स हैं उससे छूट देकर उसको टेंडर देने का फैसला हो गया था। और ये ऐलान किया गया था कि अब ये 1 महीने के अंदर नंबर प्लेट्स जदीद नंबर प्लेट्स आ जाएंगी। लेकिन आज इजलास को ये बताया गया कि इस मामले पे जो दूसरी पार्टी है वो अदालत में चली गई और उसने स्टे हासिल कर लिया, इसलिए उस मंसूबे पे अमल नहीं हो सका। स्टे इसलिए हुआ कि उस पार्टी का ये कहना है कि आप जिस पार्टी से ये ले रहे हैं वो ना सिर्फ सस्ती दे रही हैं, महंगी दे रही हैं, बल्कि जो मैं दे रहा हूँ वो उनसे बेहतर है। तो उस वजह से अदालत ने स्टे दे दिया। और दूसरी अहम बात यह कि इसमें जो अहम चीज़ है कि RFID जो अहम मतलब चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर है जो उस नंबर प्लेट में लगना है जिससे गाड़ी की निशानदेही, वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। तो इस वजह से वो मामला अभी तक जो है ना उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं सका। उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम के लिए अदालतें बननी थी, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज अदालत को ये बताया गया कि जी 1 साल हो गया है कि हाईकोर्ट को लिखा गया है कि जज नामजद करे, लेकिन आज फिर ये वो कोई जज नामजद नहीं हुआ। तो आज इजलास में ये बात आ गई, भाई हुकूमत को इस चीज़ को परसू करना चाहिए, सिर्फ खत लिखने से काम नहीं होता।
تو اس لیے وزیر مشیر قانون جو ہے اس کی ذمہ داری لگا گئی کہ وہ چیف جسٹس سے بات کریں گے اور ہائی کورٹ کی انتظامیہ سے بات کریں گے اور عدالتوں کا عمل درآمد لانے میں کوشش کریں گے. تو اس طرح یہ جو جتنے بھی اہم فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اور پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی کانکریٹ جو ہے نا وہ کوئی بات سامنے ابھی تک نہیں آ سکی آج کے اجلاس میں. تھینک یو سو مچ. اشتیاق کوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں بھارتی کسان مثالی احتجاج کر رہے ہیں. کئی مہینوں سے احتجاج ہو رہا ہے. 70 کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہے. اب ایک ٹریکٹر مارچ ہو رہا ہے. پورے بھارت سے کسان ٹریکٹرز لے کے دلی کی طرف جا رہے ہیں، جہاں کل یوم جمہوریہ کی بڑی تقریب بھی ہوگی. ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے مودی حکومت کے لیے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت میں مودی حکومت مخالف کسانوں کا احتجاج اب تیسرے مہینے میں داخل ہو گیا ہے. بھارتی کسان مودی حکومت کی زرعی اصلاحات کے متعلق جو نئے قوانین آئے تھے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسان کہتے ہیں کہ نئے قوانین کے تحت سرکاری منڈیوں کی نجکاری سے تاجروں اور بڑے صنعتکاروں کی جانبداری قائم ہوگی اور ان کی پروڈیوس پر، ان کی فصلوں پر سرکاری ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی پیداوار کو کم قیمت بیچنا پڑے گی اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. اسی لیے لاکھوں بھارتی کسان سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور اب ان کا ایک بڑا ایکشن ہے. کل وہ بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر مارچ کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے لاکھوں کسانوں کا ٹریکٹر مارچ دلی کی جانب گامزن ہے. کسانوں کی جانب سے 2 ہفتے قبل اس ٹریکٹر مارچ کا اعلان ہوا تھا. مودی حکومت نے اسے روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. کوشش تھی کہ سپریم کورٹ حکم جاری کر دے، مگر بھارتی چیف جسٹس کی بینچ نے اسے پولیس معاملہ قرار دیا. حکومت نے صبح کی بعد یہ درخواست بھی واپس لی. کل لاکھوں کسان دلی میں بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریب کا گھیراؤ کریں گے، جس کے لیے ملک کے ہر کسان بڑی تعداد میں ہر کونے سے کسان اپنے ٹریکٹرز پر نکل چکے ہیں، دلی کی جانب بڑھ رہے ہیں. کسانوں کے احتجاج میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے. سخت سردی کے موسم میں احتجاج کے دوران 70 کے قریب کسان اپنی جانیں کھو چکے ہیں، مگر حکومت مخالف احتجاج میں شامل کسانوں کے عزم میں، ان کے حوصلے میں کمی نہیں آ رہی. احتجاج کے دوران سکھ کسانوں نے بھی بہت ہی شدت پسند نعرے لگائے ہیں اور اس کے علاوہ بپھرے کسان تمام حکومتی تجاویز کو مسترد کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اپنے غیر معمولی فیصلے میں زرعی اصلاحات کے قوانین کے اطلاق پر حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، مگر کسان چاہتے ہیں کہ مودی حکومت تمام قوانین کو واپس لے. عام لوگ بھی کسانوں کی حمایت اور مودی کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت کے خلاف پچھلے 7 سال کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے نئی دلی جائیں گے، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے بھارت کے معروف سول رائٹس ایکٹیوسٹ جناب سدھیندرا کلکرنی. بہت بہت شکریہ کلکرنی صاحب. کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو کسانوں کا ٹریکٹر مارچ جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا ڈیسائسو ان کا یہ ایکشن ہے، کل ریپبلک ڈے بھی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا کل؟ دیکھیے، کل بھارت کا ریپبلک ڈے ہے جس کا اتنا ہی امپورٹنس ہے جتنا 15 اگست کا ہے، کیونکہ 1950 میں اسی دن بھارت نے اپنی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کیا اور ڈیموکریسی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور ہر سال دلی میں ایک بہت شاندار پریڈ ہوتا ہے، لیکن وہ پریڈ سرکاری پریڈ ہوتا ہے. اس بار عوام کا پریڈ ہونے جا رہا ہے، یعنی دلی کے باہر ہوگا، کیونکہ لاکھوں کسان پہلی بار ریپبلک ڈے پر ایسا ایک پریڈ کرنے جا رہے ہیں جس پر پوری دنیا کا اٹینشن ہوگا. یہ دنیا کے تاریخ پہ یہ درج ہوگا، یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کسان پروٹیسٹ چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 مہینوں سے ہزاروں لاکھوں کسان ٹھنڈ میں سڑکوں پر بہت ہی پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کی مانگ کو سرکار نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ کل ریپبلک ڈے پر وہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت پیسفلی ہوگا. تو یہ کہہ تو یہ رہے نا کہ کلکرنی صاحب کہ یہ دلی میں انٹر بھی کریں گے، یہ کل دلی کے سینٹر میں بھی پہنچیں گے،
تو کافی کیوٹک ہوگا کل. نہیں دیکھیے ابھی تک پولیس نے انہیں جو پرمیشن دی ہے وہ ٹریکٹر جو آئیں گے، ہزاروں ٹریکٹرز آئیں گے، وہ دلی کے آؤٹر رنگ پر ہوگا. ٹریکٹرز تو اندر نہیں آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں میں اتنی سمجھداری ہے، وہ کوئی وہاں گڑبڑی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنا آواز اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور بہت اثردار ہوگا، اچھا ہوگا اور پیسفلی ہوگا، ایسا مجھے لگتا ہے. کلکرنی صاحب یہ بتائیے گا کہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کسان اب ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اپنا جو بیسک ان کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو نئے لاز آئے یہ ختم کیا جائے. گورنمنٹ بھی کسی صورت میں بھی اس میں سٹیپ بیک نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ یہ ختم کرے گی، اس میں ڈیفر کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری چیزوں کے لیے تیار ہے. تو اس کا شو ڈاؤن ہو جائے گا کبھی؟ کیسے یہ مسئلہ کیسے پھر حل ہوگا؟ کس طرف بڑھ رہا ہے یہ؟ دیکھیے یہ جو حل ہوگا یہ ڈیموکریٹک طریقے سے حل ہوگا، کیونکہ جمہوریت میں حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام سے صلاح مشورہ کرے، کنسلٹیشن کرے کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے. یہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف پنجاب ہریانہ میں لیکن پورے بھارت میں آج کھیتی ایگریکلچر مشکلوں سے گزر رہی ہے، اور بھارت کی جو اکنامک پروگریس ہوئی ہے، کافی پروگریس ہوئی ہے، لیکن کسان اور کھیتی پیچھے رہ گیا ہے. اور اس لیے یہ جو نئے قانون ہیں ان سے ہمیں لابھ نہیں ہوگا، ہم آگے چل کر ہمیں خطرہ ہوگا، ایسا ایک ڈر ہے. اور اس ڈر کو نکالنے میں سرکار کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اس لیے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں جو کسان پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسے پاکستان کی عوام سے جو سپورٹ مل رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کے بہت سارے سنگرز نے جو گانے گائے ہیں یہ بہت اچھے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں ایک یونٹی سولیڈیرٹی کا ایک سمبل بن گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. سدھیندرا کلکرنی صاحب ہمارے ساتھ نئی دلی سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اپوزیشن کے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم نے پچھلے 4 ماہ میں جس انداز سے، جس شدت سے اپنے سیاسی بیانیے کو جاری کیا تھا، اور جس انداز سے بعض ماہرین یا بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک اس کا بھرکس نکلا ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب پی ڈی ایم جسم تو باقی ہے مگر اس کی روح نکل چکی ہے. اس لیے اس پر فاتح پڑھ لینی چاہیے. پی ڈی ایم کا ایک ہدف جس کا اعلان ہوا، بار بار اعلان ہوا، چکنا چور ہوتا نظر آیا. اجتماعی استعفے، سینٹ اور ضمنی الیکشنز کے بائیکاٹ کے فیصلے سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں خود ہٹ چکی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ اور دھرنے کو بھی اب مسترد کرنے کا اعلان کیا ہے. تحریک اعتماد کا اچانک ایک نیا شوشہ سامنے آ گیا ہے. جمعے کو ایک تقریب میں بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کو ششدر کر دیا جب انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اب تحریک عدم اعتماد کی بات کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری آئینی قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نالائق، ناجائز، نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف. رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، ایک پیج پہ لے کر آئیں گے. پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے.
ایون لانگ مارچ سے بھی پیچھے ہٹنے کا پیپلز پارٹی کا یہ اعلان اور اب تمام جدوجہد کو پارلیمنٹ کے اندر مرکوز کرنے کا اعلان یقیناً اس نے تہلکہ سا بچایا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال فوری طور پر ٹیلی ویژن پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کے پاس تحریک اعتماد کے نمبرز ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تو اپوزیشن کے نمبرز پورے ہونے کے باوجود تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، گویا کہ بلاول بھٹو زرداری سے کہہ رہے تھے کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ پیپلز پارٹی کی یہ تجویز ہے، پرانی تجویز ہے، اور ہم پی ڈی ایم میں جو پارٹیز ہیں ان کی تجاویز پہ بحث کرتے ہیں اور پھر اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کی سوچ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ لیکن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں نمبرز ہمارے پاس تھے وہاں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنی چاہیے۔ اور بڑا اچھا یاد دلایا احسن اقبال نے کہ سینٹ میں تو حزب اختلاف کی اکثریت تھی، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو یہاں کیسے کامیاب ہوگی، اور انہوں نے اصرار کیا کہ جو طریقہ کار پاکستان مسلم لیگ نون اختیار کرنا چاہتی ہے، استعفے، دھرنے، لانگ مارچ، اس پر عمل کیا جائے، مگر پیپلز پارٹی آج نہیں پہلے ہی ان سے علیحدگی اختیار کر دی تھی اس حکمت عملی سے۔ اس پروگرام میں تو ہم بارہا آپ سے کہتے رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کو یاد دلائیں کہ اب سے چند روز قبل آصف علی زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کہہ دیا تھا کہ ایک دوسرے کو نہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ زرداری صاحب کا اصرار تھا کہ ہم سے کچھ سیکھو، ہماری سنو، ہم سکھائیں گے کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں، میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت نہیں رہے گی، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، طریقہ بدلنا ہوگا، ہم ہر چیز کا حساب لیں گے مگر جمہوریت میں۔ بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا، میں بھی سمجھتا ہوں، بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہ سیاسی سوچ یا سیاسی ہوشیاری یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، اب مگر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان بظاہر بغلے جھانک رہے ہیں۔ بالآخر آج مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ سینٹ الیکشن پر بھرپور حصہ لے گی اور پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے منجھے ہوئے رہنما اور سب سے سینئر قانون دانوں میں سے ایک بیرسٹر اعتزاز حسن کئی مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ میں اپوزیشن کے استعفوں سے کبھی بھی اسمبلیت تحلیل نہیں ہوں گی، اور بار بار وہ کہتے تھے کہ سینٹ یا ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ سے اپوزیشن کا نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کا محض فائدہ ہوگا۔ اسمبلیاں استعفوں سے ڈیزالو نہیں ہوتی، 150 بھی استعفے آ جائیں تو وہ قومی اسمبلی موجود رہتی ہے اور صوبائی اسمبلیاں بھی اسی طرح موجود رہتی ہیں۔ اب پنجاب میں میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 50-50 ہے، اگر وہاں سے اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے تو ساری 14 سیٹیں لے جائے گے، عمران خان لے جائے گا۔ الیکٹورل کالج تو بچتا، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، اپوزیشن کا بڑا نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم مجیب الرحمان شامی، پاکستان کے سینئر ترین نامور صحافیوں میں سے ایک ہیں۔ ہمارا بہت ہی مقبول پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں جناب شامی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت سے تجزیہ کاروں کو حیرت نہیں ہے کہ اب پی ڈی ایم میں عملاً پیپلز پارٹی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا لی ہے، اس نے جو ان کے بیانیے کے جتنے بڑے بڑے ستون تھے وہ تنہا منہدم کر دیے ہیں، اور اس طرح سے یہ بڑی شکستہ صورتحال ہے اس وقت اپوزیشن اتحاد کی۔ کامران صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی بڑی خوبصورتی سے اپنے پتے کھیل رہی ہے اور اس نے پورے جو پی ڈی ایم کو ایک کنفیوژن میں مبتلا کر دیا ہے۔ ویسے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ میرے خیال پی ڈی ایم نے کوئی ہوم ورک اپنا نہیں کیا تھا، تو ہمارے جو نوجوان لیڈر ہیں، مریم ہیں، بلاول ہیں، انہوں نے ایک جذباتی فضا پیدا کی،
मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरे लोग भी इसमें शरीक हो गए और ऐलान किया कि हम हुकूमत गिरा के रहेंगे और फिर लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर जलसे करेंगे। तो मगर ये जो दावे थे ये उस वक्त भी हमारा माथा ठनक रहा था कि ये दावे इस तरीके से पूरे नहीं हो सकते, हुकूमत को इस तरह गिराना आसान नहीं होगा। तो पहले कुछ चार्टर ऑफ डिमांड होना चाहिए, कोई मुतालबात जो हैं उनको कोई हतमी शक्ल देनी चाहिए, फिर वो हुकूमत के सामने पेश करने चाहिए। अगर आप एक दिन ऐलान कर दें कि हम हुकूमत गिरा के रहेंगे तो फिर हुकूमत इस तरह गिरती नहीं है। और मगर वही आपने देखा जो कि पीपल्स वही पार्टी हुआ। का मामला है उसने इब्तदाई तौर पे तो सख्त बयानिए का भरपूर साथ दिया, अपने कंधे फराहम किए, हत्ता कि जब फौजी लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया तो उसमें भी बिलावल को दूर बहुत खड़े नहीं हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए पीपल्स पार्टी ने अपनी राह अलग करी और ऐसा लगा कि इनको झोंक दिया। पीपल्स पार्टी लगता है कि शतरंज का खेल खेल रही है, वो कुश्ती नहीं कर रही। और अब देखते हैं कि उसको क्या रिलीफ मिलता है और क्या कुछ वो निचोड़ने में कामयाब होती है। अगर उसको मतलूबा रिलीफ ना मिल सका या उसके मतलूबा अहदाफ जो है पूरे ना हुए तो फिर उसके लहजे में सख्ती आ सकती है। लेकिन ये इस वक्त जो मामला है वो तो बड़ी होशियारी से वो अपने पत्ते फेंट रही है और बाकी जमातें जो हैं बिला किसी रोक टोक के सिंध हुकूमत काम कर रही है। पूरा एक निज़ाम है, एक अपनी सल्तनत है, 13वां साल है, उसके अपने शबाब हैं, उसके अपने बड़े ज़बरदस्त असरात हैं। तो ये है ना सबसे बड़ा रिलीफ। देखिए इसमें जो सिंध असम्बली में जो यानी जमाती मामलात हैं उसमें तो सिंध हुकूमत को असम्बली में गिराना तो मुमकिन नहीं, और जो हमारे वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई कर सकती थी, उनके ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसके सियासी नताइज भी बहुत तल्ख़ होते, बहुत मोहलक होते, इसलिए वो कार्रवाई भी नहीं की गई। तो मेरा ख़्याल है कि खुद वफाकी हुकूमत जो है उसके जो ऑप्शंस हैं बड़े महदूद हैं सिंध के हवाले से। वो भी एक कदम आगे बढ़ती है, 2 कदम पीछे हटती है, 2 कदम आगे बढ़ती है, 1 कदम पीछे हटती है, क्योंकि सिंध जो है उसमें पीपल्स पार्टी से माथा लगाना, पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो इससे पूरी बसात जो है वो उलट सकती है। अच्छा आपके सियासी जो इस वक्त ये 4 महीने जो बड़ा मरियम बीबी के सियासी करियर का एक बहुत अहम हिस्सा था, यानी कि पूरी क़ुव्वत से वो सियासी मैदान में सामने आई, उनके लिए ये 4 महीने और फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ मेल जोल और ये पूरा निज़ाम और फिर जिस लिहाज से ये जो PDM बना और फिर उसका जो पूरा बयानिया ढेर हुआ, उनके लिए क्या सबक है इसमें? देखिए मरियम बीबी को अपने तौर पर तो फ़ायदा हुआ है। वो एक सियासत में के मैदान में बड़ी पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ मौजूद हुई हैं और मुस्लिम लीग नून में उन्होंने अपना लोहा भी मनवा लिया है। अब नवाज शरीफ साहब की जो वारिस हैं वो वही हैं। मुस्लिम लीग का हल्का भी उन्हें इसी तरीके से तस्लीम करता है और उससे बाहर के लोग भी उसे इसी तरीके से देखते हैं। लेकिन वो अपने पत्ते जो हैं और अपनी जो हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी वो कोई अभी तक ज़्यादा कारगर होती नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह ये है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। एक तो जो अपने मुखालिफ सारे अनासर हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया है, वो सियासी हों या गैर सियासी हों। तो ये भी कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं थी। फिर मौसम का ख्याल नहीं रखा गया, कोरोना का ख्याल नहीं रखा गया, और अभी तक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चार्जशीट नहीं लगाई जा सकी जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि इसका हक़ हुकूमत जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। कोई ऐसी ज़ोर आवर बात नहीं की जा सकी। तो इसलिए हुकूमत अपनी जगह मौजूद है, अपोजिशन अपनी जगह मौजूद है। वो हुकूमत को हलाती रहेगी और हुकूमत परेशान तो रहेगी और अपोजिशन का सामना भी उसको रहेगा, लेकिन बात इससे आगे बढ़ती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध हुकूमत का ऐलान था, फैसला था और इसकी सरपरस्ती थी उन फैसलों में जो कि किए गए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत। कराची को एक अपनी मास ट्रांजिट अथॉरिटी दी जाएगी, कराची को अपना एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मिलेगी, कराची के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपनी होगी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड होगा। इस ज़ाहिर इतने बड़े शहरों के लिए मगर ऐसा लगता है कि हुकूमत सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आला इसमें ख़ास लैतुलाल से काम ले रहे हैं और वो फैसले जो कि फ़ौजी क़यादत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में हुए थे, लगता ये है कि उसमें फ़िलहाल हुकूमत सिंध किसी न किसी सूरत से उसमें देर करने की कोशिश कर रही है। कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कराची में गुज़िश्ता सितंबर में होने वाली तबाहकुन बारिशों ने जो तबाही कराची में मचाई थी, उसके बाद कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की के लिए, कराची को नए और मजबूत अंदाज में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी रियासत पाकिस्तान उसके कलीदी इदारे कोशा हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। इसके लिए कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत बल्दियाती सहूलतों की मौसर फराहमी, कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करने और ख़ास तौर पर इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए थे। फैसला किया गया था कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के मामलात कराची के नाम से कराची के लिए मुख्तस किए जाएंगे और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी यकीनन इसके लिए कराची के लिए अलहदा निज़ाम और मखसूस निज़ाम की ज़रूरत है और इस बात के फैसले हुए थे। अहम बात यह है कि इसमें फ़ौजी लीडरशिप, जिसमें साबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सब मिलिट्री लीडरशिप की तमाम कलीदी शख्सियात कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुख्तलिफ इजलासों और फैसलों में बाकायदा शरीक होते हैं और जब भी शरीक हुए थे, जब ये फैसले किए गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद देखा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कई माह से मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो इन दो कलीदी इदारों के हवाले से जो डेवोल्यूशन होनी है, जो कराची के लिए इन इदारों को मखसूस करना है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची का और कराची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसमें लैतुलाल से काम लिया जा रहा है और उन फैसलों पे अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन ये पैकेज अनाउंस हुआ है उस दिन चीफ मिनिस्टर साथ बैठे थे। चीफ मिनिस्टर की कमिटमेंट से वो वादा किया गया था कि ये इदारे जो हैं, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो वाटर सीवरेज बोर्ड है, जिनको प्रोविंशलाइज कर दिया गया था, ये वापस दोबारा कराची के लिए जिस तरीके से पहले होते थे, जिस तरह बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर होता है, उनको अलग कर दिया जाएगा। वो फैसले पे हम जब भी बैठते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जी बड़ी पेशरफ्त होगी और बस अभी होने वाला है और कल हो जाएगा और परसों हो जाएगा। जिस वक्त ये फैसला हो रहा था, ये अनाउंसमेंट से एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने उसके अंदर जो मुतालबा किया हुआ था, ये हमारा मुतालबा था कि इस तरीके से ही किया जाए, जब तक इदारे कराची के ऊपर फोकस नहीं होंगे तो कराची की डिलीवरी नहीं हो सकती। तो हमने उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसकी कानून साजी की जाएगी, लेजिस्लेशन की जाएगी जिसकी बुनियाद पे ये तब्दीली होगी। और चीफ मिनिस्टर ने कहा यार वो लेजिस्लेशन करने में तो टाइम लगेगा, मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये अभी कर दूंगा। तो हम मान गए अच्छा ठीक है कि पहला स्टेप में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर दें और उसके बाद उसकी लेजिस्लेशन बाद में होती रहेगी। इस बात के ऊपर इत्तेफाक हुआ था। अब जनवरी का महीना खत्म होने को आ रहा है, असल सवाल ये है कि वो वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा, वो काम क्यों नहीं किया जा रहा। 1100 अरब के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत पिछले हफ्ते 16 जनवरी को प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बराह रास्त सवाल किया कि कराची में कचरा कब साफ होगा और SBCA और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध हुकूमत से निचली सतह पर कब मुंतकिल होगी। खबरों के मुताबिक इस पर वज़ीर आला चरागपा हो गए। उन्होंने कहा मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। इसके बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुख्तलिफ खतूत लिखे हैं और एक दूसरे के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायत भी की है। आज एक तकरीब में इस बारे में जब वज़ीर आला सिंध से सवाल किया गया तो उन्होंने शजदर कर दिया वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों को, जब उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को भी जवाब दे नहीं हूँ। अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो तो आपसे जवाब लेकर रहेंगे, क्या आप कहेंगे उनको जवाब देंगे अपनी प्रोग्रेस के हवाले से? मैं आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली सिंध को जवाब दे हूँ और किसी को नहीं, ना वज़ीर आज़म को हूँ। मुझे इलेक्ट सूबाई असम्बली सिंध ने किए, मैं सूबाई असम्बली को जवाब दे हूँ और मैं उनको जवाब दे। ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी जिसको छाल दिया गया, तो मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता कि जो एक ख़त मैंने कॉन्फिडेंशियली लिखा है उसके बारे में।
مگر مراد علی شاہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ آخر کیوں عمل نہیں ہو رہا ان فیصلوں کا جن کا ببانگ دہل اعلان کیا گیا تھا، اور کیوں کراچی میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پورے ماحول پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی زیدی، وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئر، کراچی سے ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں زیدی صاحب۔ بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ جواب دہ نہیں ہیں، نہ آپ کو جواب دہ ہیں، نہ پرائم منسٹر کو جواب دہ ہیں، اور یہ مسئلہ بہرحال حل نہیں ہو رہا ہے۔ سپٹمبر میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنے گا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوگی، کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے شہر کے لیے مخصوص اداروں کی ضرورت ہے، مگر آج تک نہیں ہوا، جنوری کا آخر آ گیا ہے۔ تو کیا ویسے آپ کو کیا بتایا گیا آخری میٹنگ میں جب آپ کی یہ بات چیت ہوئی، تو کیا اس وقت بتایا گیا اس میٹنگ کو؟ کامران بھائی شکریہ، آپ نے اپنے شو میں انوائٹ کیا۔ دیکھیں میں ایک سٹیپ تھوڑا آگے کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی جو ڈیوالو کرنے کی بات ہوئی تھی، ہم نے ان کو یہ کہا تھا، آف کورس کراچی فوکسڈ ہے، لیکن کراچی ایک صوبے کا حصہ ہے جس کا نام ہے صوبہ سندھ۔ ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جیسے صوبہ پنجاب میں کے پی بلکہ پوری دنیا میں آپ صرف کراچی، آپ سکر کی بھی الگ بنائیں، نواب شاہ کی بھی الگ بنائیں، میرپور خاص کی بھی بنائیں، ہر ڈویژن کی الگ کر دیں تاکہ ڈیوالو کر لیں یہ چیزیں اور آپ آرام سے کام کر سکیں۔ ایشو کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے جب کراچی آپریشن ہو رہا تھا تو رینجرز نے ایس بی سی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چھاپا مار کے بڑے فائلیں والی لے کے گئے تھے۔ کامران بھائی، یہ میں کراچی والوں کو خاص طور پہ، پورے سندھ والوں کو اور خاص طور پہ کراچی کے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کم از کم، میں رکا نہیں ہوں لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے۔ میں 2019 میں جتنی کرٹیسزم ہوئی، لیکن میں کراچی اپنے شہر کے لیے میں نالوں میں اترا، پوری ایف ڈبلیو کو لگا کے ہم نے نالے صاف کیے، بارش میں ہم نہیں ڈوبے۔ 2020 میں بارش میں پورا شہر ڈوب گیا کیونکہ انہوں نے نالے صاف نہیں کیے تھے، اسی لیے ہم بیٹھے تھے، اور سارے اداروں کے جو آپ نے نام لیے ان کے ساروں کے سامنے کمٹ کیا۔ میں نے ان سے بڑے آرام سے پوچھا تھا کہ سی ایم صاحب یہ بھی کمٹ آپ نے کیا ہوا ہے، جو منٹس بن رہی ہیں آج کی میٹنگ کی، اس میں اپنی مرضی سے ٹائم لائن دیتے ہیں، ٹائم لائن لکھ دیں گے یہ کب تک ہوگا، آگے سے موصوف جواب دیتے ہیں کہ میں آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو، میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں۔ اور اگر میں غلط تھا تو انہوں نے آج پوری قوم کو بتا دیا کہ وہ تو پرائم منسٹر کو بھی جواب دینی ہے، انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے سنا بھی دیا۔ اب میں کراچی والوں سے مخاطب ہو کے، اور جس میں آپ بھی ہیں اور میں خود بھی ہوں اور ساروں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ فیڈرل حکومت جو کام کر رہی ہے، جو محمود آباد نالے پہ کام شروع ہوا ہے، فنڈنگ NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، سب فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، انہوں نے صرف انکروچمنٹ کرنی ہے اور آپ کو تباہ کرنا ہے، یہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ نے الزام لگا دیا، اس کے جواب میں آپ کیا کریں گے؟ کراچی والوں نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کیسے یہ نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے وزیر اعظم کیا کریں گے؟ وہ بھی کراچی سے جیتے ہیں، آپ بھی کریں گے۔ چلے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جواب دیں، اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے کامران بھائی، ابھی یہ جو میں کروں گا وہ میں شاید آپ کے شو میں نہیں بتاؤں، لیکن میری ٹائم کے اندر 2-3 ادارے ہیں، ایک کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے اور ایک پورٹ قاسم ہے، جو کراچی کے دونوں کونوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال سے دونوں بڑے پروفیٹیبل ادارے ہیں۔ میں اپنی وزارت کے اندر سے، جو آپ کو یاد ہے کہ جو یہ جناح برج ہے، جو کرنگی فلائی اوور ہے، جو انڈر پاس ہے کلفٹن، جس کو بورڈ بیسن پہ جو کلفٹن کا، یہ سارے KPT نے فری میں بنا کے دیے تھے، یہ KPT نے بنا کے دیے تھے کراچی کو۔ میرے پاس الحمدللہ ہماری لیکوڈیٹی بہت اچھی ہے۔ میں نے اپنے سیکرٹریز کو کہا ہے کہ ذرا مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح کے کام کر سکتے ہیں کہ جو کہ میری وزارت کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں ان کے اوپر تو بھروسہ کر نہیں سکتا نا۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک فیصلے ہوئے ہیں جس میں پوری ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا براہ راست انٹرسٹ ہے، وہاں سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جس کی پرائم منسٹر نے اونرشپ لی ہے۔ اگر وہ سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کرتے، یہ اچانک یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں KPT سے پل بنوا دوں گا؟ یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ نہیں کامران بھائی، میری بات آپ سمجھے نہیں، میری پہلے کلیئرٹی لے لیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں ڈائریکٹلی یہ کر سکتا ہوں، باقی میں سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہوں، میں جا کے سپریم کورٹ کو بولوں گا کہ یہ
آپ کے احکامات پہ بھی عمل نہیں کر رہے. کل یہ بولیں گے میں سپریم کورٹ کی بھی جواب دینی ہوں. بھائی جب آپ پرائم منسٹر کو نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. So therefore کوئی نہ کوئی تو law has to come into action نا. نہیں جی یہ خالی پرائم منسٹر کی بھی بات نہیں ہے نا. یہ فیصلے ہیں. کراچی ٹرانسفارمیشن کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بھی ہوتے ہیں, اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوتے ہیں, اس میں کور کمانڈر کراچی بھی ہوتے ہیں, ملٹری اس میں پراپر سٹیک ہولڈر ہے. اور اس کا جو سب سے پیوٹ ہے, جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پر ایک حکومت سندھ عمل نہیں کر رہی ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, ہم کر رہے ہیں, مگر نہیں ہو رہا, اور اس پہ ایک یہ ڈیڈ لاک بن رہا ہے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میرے خیال میں کامران بھائی جب سارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں گے, کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا. ان کو کرنا پڑے گا, یہ ان کے کہہ دینے سے یہ نہیں ہو سکتا. they will have to do it. مطلب اس کا کوئی بھی قانونی طریقہ یا جو بھی طریقہ نکلے گا, یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے. انہوں نے قوم کے آگے وعدہ کیا ہے, اور یہ کہ میں جواب دینی ہوں, یہ بالکل احمقانہ منطق ہے. ان کو ان سے جواب بھی لیں گے اور انشاءاللہ کام بھی کروائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب علی زیدی, وفاقی وزیر برائے میری ٹائم افیئرز ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں جو سرکاری امارات کسی کاروباری طبقے کو حاصل ہیں, اس میں چوٹی پر ہیں پاکستان کے ایکسپورٹر, خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹریز. بے پناہ سرکاری امارات مل رہی ہیں اور یقیناً اس سے منافع میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے. مگر اچانک کوئی فیصلہ ہوا اور جس پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی نفع میں ذرا سا مہین سا بھی کمی برداشت کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی. پورا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر ایکسپورٹرز خاص طور پہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی مثال قائم کر رہے ہیں. جی ہاں, حکومت نے گردشی قرضوں میں کمی لانے, اضافی بجلی کا استعمال بڑھانے اور کیپیسٹی پیمنٹ کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنے کے لیے اب فیصلہ کیا کہ صنعتی بجلی گھروں کو 1 فروری سے سستی گیس کی فراہمی بند کر دی جائے. گو کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ مراد جاری رہے گی ایکسپورٹرز کے لیے مارچ کے آخر تک. لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر نے گیس مورٹوریم کو مسترد کیا ہے اور ٹیکسٹائل مل مالکان قومی گرڈ سے بجلی خریدنے سے بالکل انکاری ہیں. بلا شبہ ٹیکسٹائل سیکٹر ملکی صنعت میں روزگار میں 40% اور برآمدات میں تقریباً 60% اضافہ ڈالتا ہے, اس کا حصہ دار ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ ریاستی امارات سے بھی ٹیکسٹائل مل مالکان کی جھولیاں بھری ہوئی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیگر صنعتوں سے 20% سستی بجلی, 25% سستی گیس ملتی ہے. اس وقت گھریلو صارفین کے لیے بجلی 16 روپے فی یونٹ ہے, کمرشل صارفین کے لیے 21 روپے یونٹ ہے. لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بجلی کا نرخ ڈالر کی شرح سے 7.5 سینٹ یعنی تقریباً 12 روپے یونٹ مقرر ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بجلی اور گیس کے ریٹ بھارت اور بنگلہ دیش کے برابر لانے میں اس سال کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان کو ٹیکسٹائل سیکٹر نے باقاعدہ مبارکباد بھی دی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹیکسٹائل آرڈرز زیادہ ہونے کے بعد بند صنعتی یونٹس بھی چل پڑے ہیں اور مزدوروں کی کمی کا معاملہ ہے. اور یقیناً یہ سیکٹر یہ بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے اور یقیناً معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, مگر منافعوں میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل کیپیسٹی پہ ہے, مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل کے, اور آگے آرڈرز ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری جو 60% ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل وہ ریکارڈ پہ چلی گئی ہے. ہم آئے تھے فیصل آباد کے اندر, ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہوئی تھیں. آج لوگ نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, ورکر نہیں مل رہا ہے ان کو. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جہاں پہ لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے تھے پچھلے دور میں, 100 سے 200 کے درمیان سپننگ ملز بند ہو چکی تھیں, آج تمام ادارے بحال ہو کے چل رہے ہیں اور مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے لیے. ہمیں ایکسپورٹ کی ایکسپینشن بھی الحمدللہ نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل میں اس وقت مزدور نہیں مل رہے. اچھی بات یہ ہے کہ اب ہم ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں. سب سے اہم پہلوؤں میں ایک پہلو جس سے کہ یقیناً ہماری انڈسٹری میں ٹیکسٹائل سیکٹر کو زبردست فائدہ ہوا ہے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرونا ماحول میں جب ٹرف اسکیم متعارف کرائی, اس کے تحت 12 سال تک کے لیے 300 ارب کے سستے قرضے جاری کیے, جس میں 40% انتہائی اماراتی قرضے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ملے. ٹیکسٹائل شعبے کو کرونا ماحول سے پہلے LTFF یعنی کہ لانگ ٹرم فائنینسنگ صرف 5% شرح سود پر تھی, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ ری فائنینس بھی اس کی شرح سود صرف 2% رہی ہے. FBR نے جولائی سے دسمبر تک 144 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ بھی جاری کیے, اور یہ نظام بھی اس حکومت میں اب کافی اسموتھ ہو چکا ہے, اور پچھلے سال کے 76 ارب روپے سے 95% اس سال ادائیگی کی گئی ہے.
ٹیکس ریفنڈ کا سب سے زیادہ حصہ آبویسلی ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہی جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مشینری کی امپورٹ پر کوئی ڈیوٹی نہیں لی جاتی، صرف 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کے 12 مختلف آئٹم پہ DLTL یعنی کہ ڈرا بیک آف لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز کے تحت معمولی ٹیکس بھی واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ان مراحت کے باوجود پچھلے سال سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $13.5 ارب سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ بہرحال اس وقت کرونا کے باوجود پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں حوصلہ افزا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور مشیر تجارت جناب عبدالرزاق داؤد کے مطابق جولائی سے دسمبر تک ہوم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں 16% اضافہ اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایکسپورٹ میں 25% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ٹینٹ اور کینوس کی ایکسپورٹ میں بھی 57% بہتری آئی ہے۔ اتنا زبردست بزنس کے باوجود ٹیکسٹائل مل مالکان چاہتے ہیں کہ عوام گردشی قرضے ادا کرتے رہیں، صنعت کاروں کے منافعوں پہ اثر نہ پڑے، خاص طور پہ ان کے منافعوں پر کسی صورت پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ قوم کے بوجھ کو ٹیکسٹائل سیکٹر اس پہ اپنے کندھے دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اس پورے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف ہیں جناب گوہر اعجاز، اس معاملے کے ایکسپرٹ بھی ہیں، ان سے ہم ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کریں گے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد گوہر اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کیوں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی مثال پر چل رہا ہے؟ آج پوچھیں گے اس کا جواب جناب گوہر اعجاز سے، سابق چیئرمین ہیں ایپٹما کے اور پیٹرن ان چیف ہیں ایپٹما کے۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پوری میں نے لسٹ کی ہیں جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو مراد دی گئی ہیں، آپ لوگ بھی اس کو اخباری اشتہارات کے ذریعے گورنمنٹ کو بڑا پریز کرتے رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ یہ ایک ابھی نیشنل کرائسس ہے، یہ جو ہمارے سرکولر ڈیٹس ہیں ان کا کتنا کرٹیکل مسئلہ ہے، اس میں اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہم سبسیڈائز گیس لے کے انڈسٹریز کو دیں تاکہ وہ اپنی بجلی بنائیں، تو ایک جانب حکومت وہ بوجھ اٹھائے، دوسری جانب وہ کیپیسٹی پیمنٹ دے رہی ہے بجلی کے کارخانوں کو، اور بجلی ہماری سردیوں میں 7-8 ہزار میگا واٹ استعمال ہو رہی ہے، 20,000 کی ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ پے کر رہے ہیں۔ اگر کہا کہ بھائی آپ یہ سستی بجلی لے لو اور خدا کے لیے اس گیس کا پیچھا چھوڑے تاکہ ہماری بجلی بھی ہو، تو یہ تو قوم کا ایک کام ہے، اس پر آپ کی پوری ایسوسیشن کھڑی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی سوال کیسے ہوا، کیونکہ آبویسلی یہ پروفٹ سے چپ آف ہوگا یہ جو مارجن ہے۔ خان صاحب جو ہے نا، ہمیں اس کو دو طریقے سے دیکھنا پڑے گا۔ اگر پہلا رخ میں آپ کو حکومت کی طرف سے جیسے آپ نے بتایا، تو حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بجلی سرپلس ہو گئی ہے، 7 سے 8 ہزار میگا واٹ سرپلس ہے۔ اب وہ کسٹمرز ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بجلی کا کسٹمر جو ہے جو کہ آنیسٹ ہو، جو کہ میں کہتا ہوں ٹیکسٹائل 100% اپنی پیمنٹ کرتی ہے، سارے ڈسکوز اس کو ایشورنس دیتے ہیں گارنٹی کے 100% پیمنٹ آتی ہے۔ اب 3000 میگا واٹ میں اگر حکومت کو یہ کسٹمر مل جاتا ہے تو حکومت کو اگر میں آپ کو کریکٹ کر دوں، انہوں نے ریٹ 30 جون کے بعد 9 سینٹ کر دیا تھا، 7.5 سینٹ کا ریٹ تھا 30 جون سے، اب 9 سینٹ کر دیا، تو 9 سینٹ کا ریٹ کا مطلب ہے 14.5 روپے یونٹ کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ جو را مٹیریل ہے کامران خان صاحب، را مٹیریل میکسیمم اگر یہ جو جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت بجلی، نیپرا کا جو پچھلے مہینے کا نوٹس تھا اس کے حساب سے 4 روپے کا ایوریج ان کے پاس را مٹیریل ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس جو ہے 2.5 سینٹ کی جو ہے کاسٹ ہے را مٹیریل کی، اس کے بعد باقی ساری ویریبل کاسٹ ہے۔ تو ویریبل کاسٹ میں اگر ہم 9 سینٹ لیں اور 9 سینٹ میں سے 2.5 نکال دیں تو 6.5 سینٹ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں گور صاحب، آپ ابھی ثابت کر دیں گے، اور یقیناً مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انیفیشنسی ہے اور انکمپٹنس ہے، حکومت بلا وجہ اپنی انیفیشنسیز کو ٹھیک نہیں کر رہی، اپنے مسائل کو فکس نہیں کر رہی، مہنگی بجلی بنا رہی ہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ آپ اس کو ٹھیک کریں اور ہم پر اس کا بوجھ نہ ڈالیں، وہ تو جب ہوگا سو ہوگا۔ ابھی تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر وہ بھی تو اپنا تھوڑا سا کندھا ڈال دینا، وہ بھی انڈسٹری بھی کہے کہ اوکے جی واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور آپ ہمیں اس پورے ماحول میں جبکہ اتنا سیویئر گیس شارٹیجز ہیں، آپ ہمیں سستی سبسیڈائز گیس دیتے رہیں اور اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہ وہ بجلی لیں گے، ہمیں یہ آپ سبسیڈائز گیس دیتی رہے، باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ میں تھوڑا سا کامران صاحب اگر مجھے اجازت دیں گے میں اس کو مکمل کر دیں 1 منٹ اور، کہ حکومت یہ کہ 9 سینٹ مطلب 14.5 روپے، اور یہاں پہ اس کا را مٹیریل
جو ہے وہ تقریباً 4 روپے کا ہے، اس کو تقریباً 10 روپے یونٹ ہاتھ میں آ سکتے ہیں جو ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ 10 روپے یونٹ کے حساب سے 24,000 یونٹ تقریباً 2,40,000 روپے پر میگا واٹ بن جاتے ہیں پر ڈے. 10 میگا واٹ 24 لاکھ، 100 میگا واٹ 2,40,00,000، 1000 میگا واٹ تقریباً 24 کروڑ، 3,072. اس کا مطلب ہے 30 دن میں ہم 250 سے 300 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں جو کہ حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ حکومت ان کو بجلی بیچ لے. میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نہیں کہہ رہا میں اپنے ملک کے ساتھ. اگر میرے ملک کو 250 ارب روپیہ ان کو بیچ کے 14 روپے میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کو بند کر کے دینا تو ملک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. بٹ اس میں مسائل جو ہیں میں آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. انڈسٹریز کیا کہہ رہا ہے؟ انڈسٹریز یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کیا حکومت کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم یہ 3,000 میگا واٹ کو اٹھا سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ ہمیں کنٹینیوس سپلائی ڈسکو دے سکتی ہے کہ یہ کنٹینیوس سپلائی دے دے؟ نمبر 3، وہ حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ یونانیمسلی فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی؟ پر یہ نہیں ہوگا کہ سندھ اور کے پی کے کو دے دیں گے کہ وہ کہیں گے آرٹیکل 158 ہے پنجاب کو نہیں دیں گے. کیا یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے سٹیم بناتا ہے اس کو دے دیں گے اور جو ہے جو بجلی خالی بنا رہا ہے اس کو نہیں دیں گے؟ آپ اس میں ڈسکریمنیشن تو نہیں لے آئیں گے؟ یہ پھر گوہر صاحب پھر تو کوئی بھی انڈسٹری کہے گی پاکستان کی کہ مجھے اسی ریٹ پہ گیس دو، میں تو 7 سینٹ پہ بجلی بناؤں گا، مجھے تو نہیں چاہیے بجلی. پھر پورا پاکستان یہ کہے کہ جی کہ آپ ہمیں گیس دے دیں، ایک عام غریب پاکستانی کیوں پھر مہنگی بجلی خریدے؟ یہ تو یہ بات ہے کہ آپ ہمیں ٹچ نہ کریں، باقی پاکستان کے لوگوں کو چاہے 15% بجلی بڑھا دیں. ایسا تو نہیں کیا نا گورنمنٹ نے، اپنے ٹیرفز بھی بڑھائیں. دوسری طرف جو کچھ کر سکتی ہے وہ تو کیا ہے نا فی الحال. نکھان صاحب تھوڑا سا اس میں ایک جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں ملک کے ساتھ ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ان کو بیچ سکتے ہیں تو 250 ارب کا فائدہ ہوگا. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں کہ پہلے تو اس میں یونانیمسلی اس کو فیصلہ کریں کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی 1، اور اس کے بعد بیٹھ کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کو الائن کریں کہ کیا وہ دے بھی، کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہ کرنے جائیں کہ ہم یہ 100 ارب روپے یا 200 ارب روپے ہم کہیں بچا لیں تو یہ نہ ہو جائے کہ پینی وائز پاؤنڈ فلش ہو جائیں کہ 17 بلین ڈالر کی صنعت بند کر کے بیٹھ جائیں کہ پتہ چلے مال ہی نہیں بن رہا. دس از مائی پوائنٹ آف ویو کہ سسٹم کی کیا، کیونکہ ہمارے ساتھ بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسموتھ فلو اور دروازے پہ بجلی فراہم کرے اب اس ہر یونٹ کو. یقیناً یہ تو اس میں کوئی ظاہر ہے، اس میں نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ میرا اور یہ پوائنٹ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس بجلی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر لیکن یہ حکومت کہے کہ اگر کہ آپ انیفیشنٹ ہیں تو انیفیشنٹ انڈسٹری 7 سینٹ کی پڑ رہی ہے اس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انیفیشنٹ کو 7 سینٹ اور آپ ہم سے 9 میں لے لیں، ہم ایفیشنٹ ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ساری چیز کو اگر حکومت 7 سینٹ کرتی ہے تو اس کے باوجود حکومت کو 150 ارب کا فائدہ ہوگا، مگر اس کے اندر اس کو 3 چیزیں پھر فالو کرنی ہوں گی. حکومت نے تھوڑا سا ہوم ورک میں تھوڑی سی غلطی ہے، اس کو ہوم ورک ضرور کرے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.